پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ ملک ہے تو ہماری شان ہے, یہ ملک ہے تو ہمارا ایمان قائم ہے. پاکستان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں, پاکستان کے رکھوالوں کے لیے پازیٹیو سوچ رکھیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت نہیں ہے تو سیریا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے, فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے, بھارت میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے. کبھی زندگی میں جو ہے وہ سپہ سالار جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہو پورے ملک کی, جس نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو, جس نے دشمن کو للکارنا ہو, اس کے خلاف جب تم سازش کرتے ہو تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لو کہ وہ وردی میں ہے اور یہ وردی اس کے ملک کی عظمت اور حرمت کو ظاہر کرتی ہے. 8 گرام کلاشنکوف کی گولی 750 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے جب کسی وردی والے کے سینے میں کھپتی ہے نا, سینہ چیرتی ہوئی 10 مائکرو سیکنڈ میں صرف خون ہی جسم سے نہیں نکلتا بلکہ کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا شوہر, کسی کا دوست بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں ہیں, اے میرے وطن تیرے یہ لال بکتے نہیں ہیں. السلام علیکم, میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور آج کا جو میں ویلاگ کرنے جا رہی ہوں یہ میرے پاکستان کے نام ہے, یہ میری سرزمین کے نام ہے, یہ میری اس محبت کے نام ہے جس سرزمین نے مجھے عزت دی ہے, وقار دیا ہے, نام دیا ہے, شہرت دی ہے. یہ اس سرزمین پاکستان کے نام ہے آج کا میرا ویلاگ, جو میں فخر سے کہہ سکتی ہوں آئی فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی کلینکل سائیکالوجسٹ, آئی فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی اینکر پرسن, آئی فیل پراؤڈ ایز اے پاکستانی بیٹی, اے پاکستانی ڈاٹر. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میری ریڈ لائن ہے. پاکستان میری ہی نہیں, پاکستان میری فوج کی بھی ریڈ لائن ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی حفاظت کی ہے. پاکستان کو جب حاصل کیا گیا تھا تو اس مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ صرف ایک ہمیں ٹکڑا چاہیے تھا کہ جہاں پر ہم نے جو ہے وہ اس کا نام پاکستان رکھ دینا تھا. پاکستان مطلب سمجھیے گا پاکستان کا, پاک لوگوں کے رہنے کی سرزمین, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, یہ ہے پاکستان. اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلام کے اصولوں پر حاصل کی گئی وہ سرزمین کہ جہاں مسلمان اپنی زندگی اپنے طور طریقوں اور اپنے مذہب کے لحاظ سے گزار سکیں. یہ پاکستان 2 قومی نظریہ تھا. 2 قومی نظریہ کیا تھا؟ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے. ہندوؤں کا الگ مذہب ہے اور مسلمانوں کا الگ مذہب ہے. ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ الگ ہیں. یہ تھا مقصد پاکستان کو حاصل کرنے کا. ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے, ہمارے بڑوں کو پتہ ہونا چاہیے, ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 قومی نظریہ کیا تھا. 2 قومی نظریہ کہ 2 قومیں ہیں, اکٹھی نہیں ہو سکتی. کبھی کبھی ہم زندگی کے اس لمحے اور اس پہلو پر آ جاتے ہیں جہاں دوسرے شخص کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اگر پاکستان حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا تو پھر ہمارے آبا و اجداد اس کے لیے اپنی قیمت کیوں ادا کرتے, اپنی جان کی قیمت کیوں ادا کرتے. اپنی جان دے کر ہمارے آبا و اجداد نے یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ تاکہ ہم اپنی عبادت گاہوں میں اپنے سکون سے عبادتیں کر سکیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام روشن کر سکیں. اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, آج ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہماری ریڈ لائن ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت, یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. یہ ہے پاکستان سے محبت. اور میں چاہتی ہوں کہ میرا ہر نوجوان, ہم سب مل کر جو ہے وہ یہ عہد کریں کہ ہمیں پاکستان کے لیے جینا ہے. ہم اپنی زندگیاں اپنے مقصد کے لیے جی رہے ہیں. ہم اپنی زندگیاں اپنے گھر بنانے, اپنی گاڑیاں لینے, اپنے جو ہے وہ اچھے بینک بیلنس کے لیے جی رہے ہیں. یہاں لوگ زندہ ہیں, رشتے مار دیے ہیں لوگوں نے. لوگ رشتوں کے تقدس کو سمجھ نہیں رہے کیونکہ ہم پاکستان کو نہیں سمجھ رہے, ہم اپنی سرزمین کو نہیں سمجھ رہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صرف پاکستان کے لیے جو ہے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ یا رب میرا پاکستان, میرا ملک جو ہے اسے اپنی حفاظت میں رکھنا اور مجھے اس سرزمین پر جو ہے وہ ہمیشہ چمکتے دمکتے رکھنا. یہ دعا کتنے لوگ جو ہے وہ مانگتے ہیں؟ ہم میں سے شاید 10% لوگ ہوں گے جو پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں, جو کبھی جو ہے وہ عبادتوں کی راتوں میں اللہ کے آگے پاکستان کے لیے گڑ گڑاتے ہیں. میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی امت کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ طلب کی معافی, ہمیشہ اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی. تو اگر آپ قائد اعظم کو دیکھیں, محمد علی جناح, جنہوں نے ہمیں پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ حصہ لے کر دیا, جن کی دن رات کی محنت نے آج پاکستان کو کھڑا کیا ہے. اب جو میں بات کرنے جا رہی ہوں نا, اسے غور سے سنیے گا کہ ایک وردی والے کی قیمت کیا ہوتی ہے.
اس کی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک فوجی کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک ملک کی حفاظت کرنے والے سپاہی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ 8 گرام کلاشنکوف کی گولی 750 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے جب کسی وردی والے کے سینے میں کھپتی ہے نا، جب لگتی ہے تو یقین کریں سینہ چیرتی ہوئی 10 مائکرو سیکنڈ میں صرف خون ہی جسم سے نہیں نکلتا، بلکہ کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا دوست بھی اس دنیا سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اس دنیا سے نکل جاتا ہے۔ عزت کریں ان وردی والوں کی، یہ آسان کام نہیں ہے اپنے سینوں پہ گولیاں کھانا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا، یہ انہی کی شان ہے، یہ انہی کا دم ہے کہ جو ملک سنبھال کر بیٹھے ہیں، اور ہم ملک کو سنبھالنے والوں پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ہے کسی جو ہے وہ سویلین میں دم کے 8 گرام کلاشنکوف کی گولی 750 میٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے اپنے سینے پر جو ہے وہ کھا سکے؟ ہے کسی سویلین کی اتنی جو ہے وہ طاقت؟ یہ طاقت صرف وردی والوں میں ہے۔ جب وہ وردی پہنتے ہیں تو اپنے ملک سے محبت اور اس کی حفاظت کا حلف لیتے ہیں، اور یہ حلف کی قیمت صرف وردی والا جانتا ہے، جو پاکستان کے لیے جیتا ہے، جو پاکستان کے جھنڈے کے سامنے حلف دیتا ہے اور پاکستان کی حرمت، عظمت اور اس میں امن قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ دن رات، چاہے سیاچن کے پہاڑ ہوں، چاہے جو ہے وہ تپتے ہوئے صحرا ہوں، ہر جگہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔ کر سکتے ہیں کوئی ہم میں سے ایسا کام؟ یہ سب چیزیں جب آتی ہیں انسان کے اندر تو یہ انسان کو اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، انسان کو اپنے اندر سے جو ہے وہ یہ سب چیزیں ختم کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے کوئی جو ہے وہ وردی کی قیمت ادا کر پاتا ہے۔ یہ اس طرح اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ ملک کی حرمت کے لیے کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، کسی کا دوست قربان ہو رہا ہے۔ کتنے رشتے قربان ہو رہے ہیں ایک شخص کے ساتھ، ایک شہید کے ساتھ کتنے رشتے قربان ہو رہے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ اور ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہماری زبانیں کھلی ہیں، ہم بہت آسانی سے جو ہے وہ اپنی پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا حصہ بنتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی۔ مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ آج میں اس حوالے سے بات کروں، آج میں اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کروں۔ پاکستان کو آج ہماری نوجوان نسل کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ملک ہے تو ہماری شان ہے، یہ ملک ہے تو ہماری آن ہے، یہ ملک ہے تو ہمارا ایمان قائم ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کو ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ سرزمین عطا کی ہے، کیونکہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ راز آج تک جو ہے وہ دشمن پر عیاں نہیں ہو سکا۔ تو میں ہمیشہ اپنی نوجوان نسل کو یہی پیغام دوں گی کہ پاکستان کے لیے ہمیشہ پازیٹیو سوچ رکھیں، پاکستان کے رکھوالوں کے لیے پازیٹیو سوچ رکھیں، کیونکہ پاکستان تبھی ہے جب اس کی سرحدیں سیکیور ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے اگر رازوں میں سے ایک راز رکھا، واحد خطہ دنیا پر ایسا ہے جو معدنیات سے مالا مال ہے، جہاں پہ ہیرے جواہرات کی کانیں ہیں، جہاں پہ سونے چاندی کی کانیں ہیں، جہاں پہ نمک کی کانیں ہیں، جہاں پہ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، جہاں پر جو ہے وہ بہتی نہریں ہیں، جہاں پہ سرسبز و شاداب باغ ہیں، جہاں پہ خوبصورتی کے ایسے ایسے نظارے میرے اللہ نے دے رکھے ہیں اس پاکستان میں کہ اس کی خوبصورتی اگر آپ دیکھیں تو دنگ رہ جائیں۔ کیا سوئٹزرلینڈ اور کیا جو ہے وہ دوسرے ممالک کہ جہاں سیر کرنے کے لیے اسپیشل ٹکٹ خرید کے آپ جاتے ہیں، اگر آپ پاکستان کی سرزمین کو دیکھ لیں تو آپ اس کی خوبصورتی کا اظہار کیے بغیر رہ نہ سکیں۔ اس کا ایک ایک چپا چپا، کنارہ کنارہ، اور ایک ایک جگہ، ایک گلی کوچہ بھی جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور تاریخی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہاں سے تاریخ جڑی ہے، یہاں پہ لوگوں نے خون سے اپنے کہانیاں لکھی ہیں۔ یہ پاکستان ایسے حاصل نہیں ہوا، ہمارے آبا و اجداد کی محنت تھی اس پاکستان میں، اور مجھے بہت فخر ہوتا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے۔ آج میں آپ سے اپنے خاندان کا جو ہے وہ تعارف کرا رہی ہوں کہ جس نے پاکستان مسلم لیگ کو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان کی مسلم لیگ جو بنی قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے، جس میں لیاقت علی خان، سر سید احمد خان بھی شریک تھے، میرے پردادا نواب رزاق داد خان اور نواب عظیم داد خان۔ میرے پردادا کا نام نواب عظیم داد خان اور میرے دادا کا نام نواب رزاق داد خان۔ نواب عظیم داد خان جو ہے وہ
نواب تھے اس ٹائم پر، سر سید احمد خان کے جو ہے وہ کلاس فیلو تھے، اور بڑا ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق تھا، لیاقت علی خان کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کا ہماری فیملی کے ساتھ بڑا تعلق تھا، کیونکہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ ایک ایسی فیملی سے ہے، پاک آرمی سے ہے اور پاک فوج سے ہے۔ میں نے اپنے گھر میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اصول، طریقہ کار اور معاملات اور حالات۔ ہم نے کبھی جو ہے وہ نہ جھکنا سیکھا، نہ ہم نے کبھی جو ہے وہ پیچھے ہٹنا سیکھا، ہم نے ہمیشہ ڈٹ کے سامنے مقابلہ کرنا سیکھا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دشمن کی للکارنا سیکھا ہے۔ ہم اس طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنی جو ہے پاکستان کے لیے اور اپنی پاک فوج کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط الفاظ استعمال کرنے والوں کا ساتھ دیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہماری نوجوان نسل جو آج ڈسٹریکٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے ایک ضرور چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، اور میں نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ میرے وطن کے اداس لوگوں، میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ کوئی تم سے حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو کہ کوئی اٹھ کر کیے کا تم سے حساب مانگے۔ وفائیں اپنی ہمیں لوٹا دو، وطن تم اپنا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر انہیں بتا دو کہ ہم ہیں اہل ایمان سارے۔ کوئی نہ ہم سے یہ کہہ سکے کہ وفائیں اپنی ہمیں لٹا دو، وطن تمہارا ہمیں تھما دو، اٹھو اور اٹھ کر ان کو بتا دو کہ یہ ہم ہیں اہل ایمان سارے۔ نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ نہ ہم میں کوئی صنم کدا ہے، ہمارے دل میں بس ایک خدا ہے۔ جھکے سروں کو اٹھا کے دیکھو، قدم کو آگے بڑھا کے دیکھو۔ ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی۔ ہے ایک طاقت تمہارے سر پر، قدم قدم پر جو ساتھ دے گی۔ اگر گرے تو سنبھال لے گی۔ میرے وطن کے اداس لوگوں، نہ خود کو اتنا حقیر سمجھو کہ تم سے کوئی حساب مانگے، نہ خود کو اتنا قلیل سمجھو۔ اٹھو چلو اور وطن سنبھالو، اٹھو چلو اور وطن سنبھالو۔ ہمیں اس وقت سیکھنا ہے، اپنی نوجوان نسل کو بتانا ہے گرین پاسپورٹ کی اہمیت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی اہمیت نہیں ہے تو سیریا کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے، برما کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے، بھارت میں بسنے والے مسلمانوں سے پوچھو کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ شکر ادا کرو، روزانہ شکر سجدہ ادا کیا کرو کہ ہم ایک پاک سرزمین پہ رہتے ہیں، ہمارا اپنا وطن ہے جس میں ہم آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اپنی سرحدیں ہیں جس پہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے دن رات کھڑے ہیں۔ یہ نہ کھڑے ہوں، یہ نہ حفاظت کریں تو ہم راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ یہ ہمارے وہ فوجی ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ بڑے اقبال ان کو اپنا شاہین کہتا ہے۔ یہ وہ فوجی ہیں جو اپنی وردی کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہم سیویلینز کی نیند کا باعث ہیں۔ یہ وہ فوجی ہیں جن پہ تم انگلیاں اٹھاتے ہو، جن کو تم جو ہے وہ گندا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تم کبھی اپنے گھر کے شیر کو نہیں مار سکتے، اور اگر تم اپنے گھر کے شیر کو مارو گے تو ارد گرد کے کتے تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ کبھی زندگی میں جو ہے وہ سپہ سالار جس کے ہاتھ میں کمانڈ ہو پورے ملک کی، جس نے جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرنی ہو، جس نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہو، جس نے دشمن کو للکارنا ہو، جس نے دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہو، اس کے خلاف جب تم سازش کرتے ہو تو ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لو کہ وہ وردی میں ہے، اور یہ وردی اس کے ملک کی عظمت اور حرمت کو ظاہر کرتی ہے، ایمان کو ظاہر کرتی ہے۔ تم اس شخص کے ایمان کو نہیں توڑ سکتے جو ایک ملک کا سپہ سالار ہے، جو ایک ملک کو لے کر چل رہا ہے، جس کے ہاتھ میں ملک کی کمانڈ ہے۔ اور کبھی بھی ہم سب کو چاہیے کہ ایک یونٹی بن کے، ایک یونٹ بن کے ہم جو ہے وہ اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہوں، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیونکہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہمارا جوان ہے، وہ جوان ہے جو شہید کا درجہ رکھتا ہے، وہ جوان ہے جو نہ اپنے رشتوں کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اپنی شادیوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہاں تو لوگ جو ہے وہ اپنی گھر والوں کی پرواہ کرتے کرتے جو ہے وہ بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے پاک فوج کو دیکھیں، ہماری پاک آرمی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ چین کی نیند، سکون کی نیند جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہمارے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ان پر اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ نہیں کہتے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصلوں پہ ہر ایک سمت، سو جاؤ عزیزوں کے فصلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں ہمارے اس سپاہی کے جو سیاچن کے پہاڑوں پہ کھڑا ہے،
جو صحرا میں کھڑا ہے, جو کسی ایسے جو ہے وہ بارڈر پہ کھڑا ہے جہاں پہ جان کا خطرہ ہے, جہاں دن رات گولیاں برستی ہیں, وہاں یہ سپاہی کہتا ہے کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں. جس کو میں کی ہوا لگی ہو نا, پھر اس کو نہ دوا لگتی ہے نہ دعا لگتی ہے, لیکن جو اپنے وطن کے لیے جیتے ہیں نا, دعائیں بھی ان کو ہی لگتی ہیں اور دوا بھی ان کے ہی کام آتی ہے. انسان کے اندر اطمینان ہو تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر بے اعتباری اور بے اطمینانی کی کیفیت ہو تو انسان ٹوٹ جاتا ہے, انسان کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا. اور صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ہم جس ملک اور جس قوم کی بات کرتے ہیں, جس ملک کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, ہمیں پاکستان ہماری ایک الگ پہچان ہے, ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں. آپ کیوں اس پر جو ہے وہ فخر نہیں کرتے؟ ہمارے اوورسیز پاکستانی اس بات پہ فخر کریں کہ آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کی اپنی سرزمین ہے. جو لوگ آپ کے ملک کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتے ہیں ان کا منہ توڑ جواب دینے کا حوصلہ رکھیں. میں اوورسیز پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہوں کہ میری الگ پہچان لکھ دینا, میری ایک الگ پہچان لکھ دینا, میرے سینے پہ وطن کا نام لکھ دینا, کہ جب انسان مرتا ہے نا تو وہ پاکستانی کہلاتا ہے. جو اوورسیز میں جو ہے وہ جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا, اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ کینیڈین ہے, اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ امریکن ہے, اسے یہ نہیں کہتے کہ یہ آسٹریلین ہے, لوگ کہتے ہیں یہ پاکستانی ہے. یہ پاکستانی شخص جو ہے وہ آج مرا ہے, لیکن سرزمین جس کی ہے اس کی سرزمین پر جو ہے وہ اس کے جنازے کو شان سے بھیجا جاتا ہے. یہ ہے ایک پاکستانی کی شان, اور یہ ہے ایک پاکستانی کا ایمان کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان کا نام آتا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ پاکستان کو بدنام کرنے والوں سے دور رہیں, پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں سے دور رہیں, پاکستان کے خلاف انگلی اٹھانے والوں سے دور رہیں. اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی, اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی, اور لوگ نام مٹانے کی بات کرتے ہیں. یہ صورتحال یہاں پر یہ ہو چکی ہے کہ پاکستان کو حاصل کیوں کیا گیا. لوگوں نے یہ بھی ڈیبیٹ چھیڑ دی, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس خطے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, پاکستان کو حاصل کرنا تو کوئی مقصد ہی نہیں تھا, پاکستان کو انہوں نے کس لیے حاصل کیا. آج کی ہماری نوجوان نسل کی بے راروی اور بے حیائی دیکھ کر جو ہے وہ پاکستان کی اس سرزمین کا جو ایک قرض ہے وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے. خدا کے لیے نوجوان نسل پاکستان کے لیے آگے بڑھیں, کام کریں, آئی ٹی کے شعبے میں آئیں, یہاں پر اکنامکس کے شعبے میں آئیں, بینکنگ کے شعبے میں آئیں, اسٹرانگ کریں, یہاں پر پاک فوج کو جوائن کریں. ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یہ جذبہ لے کر کے انہوں نے ملک کی حرمت اور عظمت میں نام روشن کرنا ہے, اپنی پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ شانہ بشانہ چلیں, اپنی آرمیز کو جوائن کریں, اپنی جو ہے وہ تمام تر آپ دیکھیں اپنی فورسز کو جوائن کریں. یہاں پر آپ کو ایسے ایسے کورسز کرنے چاہیے, انٹرنیشنل جو ہے وہ کورسز کرنے چاہیے کہ جس میں آئی آر کے کورسز کریں. یہاں پر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, پروفیسر بنیں, جو بھی بنیں, نام آپ کا پاکستان سے ہوگا, نام اور شان آپ کی پاکستان سے ہوگی کہ یہ پاکستان کا ڈاکٹر ہے, یہ پاکستان کی جو ہے وہ شان ہے. آج میرا نام مجھے پاکستان نے دیا ہے, پاکستان کی سرزمین نے دیا ہے, پاکستان کی سرزمین نے جو ہے وہ مجھے پوری دنیا میں جو عزت اور وقار دیا ہے, جو محبت دی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت میں پاکستان کی سرزمین وہ واحد سرزمین ہے جس نے ہیروں کو پیدا کیا ہے, جس نے ماں کے لال پیدا کیے ہیں, جس نے مرنے والے پیدا کیے ہیں, جس نے شہید ہونے والے پیدا کیے ہیں. ہم ان شہداء کی زندگی کو کس طریقے سے بھول سکتے ہیں کہ جن کا خون سردی میں جمتا ہے, جنہیں نہ سردی کی پرواہ ہے, نہ گرمی کا خوف ہے, جنہیں نہ آندھیاں جو ہے وہ ہلا سکتی ہیں, نہ طوفان مٹا سکتا ہے. جمتا ہے رات بھر سردی میں جن کا خون, ان وردی والوں سے پوچھو وقت سحر کی قیمت. ہم تو صبح اٹھ ہی نہیں سکتے, سردی ہو, برف باری کی جو ہے وہ ماحول ہو, قیمت ہو, ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. ہم تو سردی میں جو ہے وہ لحافوں میں چھپ کر لیٹے ہوتے ہیں. ہماری باڈی کو تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم سردی برداشت کر سکیں. ان وردی والوں سے پوچھو کیسے وقت سحر جو ہے وہ جائے نماز بچھا کر جو ہے سرحدوں پر نماز پڑھتے ہیں, اللہ رسول کا نام لے کے سرحد کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہم ان پر انگلی اٹھاتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. ملک کی کسی ٹکڑے کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر قابض ہے. آپ شاہینوں کے خلاف ایسی سازشیں کرتے ہیں. یہ ملک پاکستان کا ٹکڑا جو ہے, یہ سرزمین جو ہے وہ شاہینوں کی ہے. یہاں پر وہ لوگ ہی بچیں گے جو بہادر ہیں, نڈر ہیں. اور اقبال کے شاہینوں, ان دل والوں کو سلام, اقبال کے شاہینوں, ان دل والوں کو سلام, اے پاک وطن تیرے رکھوالوں کو سلام.
صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر آج مرنے والے ختم ہو گئے ہیں. لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں. اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ مرنا پسند نہیں کرتے. مرنا پسند کرتا ہے تو ایک فوجی، مرنا پسند کرتا ہے تو وردی والا، مرنا پسند کرتا ہے تو پاک فوج کا وہ جوان جسے نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہے، نہ دن کی پرواہ ہے، نہ رات کی پرواہ ہے. سحر کے وقت اٹھتے ہی جو ہے وہ نماز شکر ادا کرتا ہے کہ آج اللہ نے اس کو جو ہے وہ زندگی عطا کی ہے. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں ہیں، اے میرے وطن تیرے یہ لال بکتے نہیں ہیں. مرتے ہیں اٹھتے ہیں پر جھکتے نہیں ہیں، اے میرے وطن تیرے یہ لال بکتے نہیں ہیں. میں سلام پیش کرتی ہوں ان جوانوں کو جو اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر پاکستان کی سرحد کی حفاظت کرتے ہیں. میرا دل، میری جان قربان میرے پاکستان پر، میری آن بان شان سب کچھ جو ہے وہ میرا پاکستان ہے. اور یہی جذبہ آج کے نوجوان میں ہونا چاہیے، یہی جذبہ آج کے انسان میں ہونا چاہیے. نہ پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، نہ پوچھ زمانے سے ہماری کیا کہانی ہے، پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. پہچان تو بس یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں. جیو تو ایسے کہ کوئی احترام کرے، جیو تو ایسے کہ کوئی احترام کرے، مرو تو ایسے کہ دشمن بھی سلام کرے. اور یہ سلام آپ کو تبھی ہوگا جب آپ اس دنیا سے شہید ہو کر جائیں گے. تو اپنے ملک کے لیے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے غلط جملے استعمال کرنا بند کر دو. انہوں نے اپنی زندگی صرف کی ہے، انہوں نے اپنے رشتے صرف کیے ہیں. پاک فوج کے ان جوانوں نے جنہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ اپنی سرزمین کے لیے مٹائی ہیں. ان لوگوں سے جو ہے وہ تم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتے ہو. اور وہ بھارت جو اب ہمیشہ پاکستان پر جو ہے وہ لان تان کرتا ہے، ہمیشہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کرتا ہے، یہ کبھی پاکستان کی سرحدوں میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا. ہمارا فوجی، ہمارا وہ فوجی جس نے پاکستان سے ایمانداری کی قسم اٹھائی ہے، جس نے اس پاک مٹی کو ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ اپنے خون سے اسے رنگنے کی قسم اٹھا لی ہے، وہ کبھی جو ہے، جو بندہ مرنے سے نہیں ڈرتا، وہ انسان کسی بھی چیز سے لڑ جاتا ہے. تو دشمن جو ہے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ کوئی کمزور ہے. کسی کی خاموشی کو کسی کی کمزوری سمجھ لینا سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے. تو اسی لیے کوئی بے وقوف یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری سرحدوں پر اس طرح وار کر کے یا ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ڈرا دھمکا کر جو ہے وہ ہم پہ قبضہ کر لے گا. مسلمانوں پہ آج ساری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے. کہاں ہے UN؟ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ادارہ جو ہے وہ صرف مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم کے خلاف جو ہے وہ نہیں بولتا. باقی کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو وہاں سے جو ہے وہ UN سے پرچے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو، بھارت میں مسلمانوں کو ان کی عید نہ منانے دی جا رہی ہو، ان کے مذہبی تہوار نہ منانے دیے جا رہے ہوں، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہو، انہیں شہید کیا جا رہا ہو، تو بھارت خاموش تماشائی بن کر جو ہے وہ دیکھتا ہے. کیوں؟ یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ مجھے انڈیا میں بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے، پیار کرتے ہیں مجھ سے. آج میں ان سے سوال کرتی ہوں، کیا ہم مسلمانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمانوں کی جانیں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ آپ جب چاہیں ہمیں جو ہے وہ کاٹ کر پھینکنے کی جو ہے وہ حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہماری سانسیں نہیں چلتی؟ کیا ہمارے وہ لوگ جو اپنے تہوار منانا چاہتے ہیں، کیا آپ کے ملک جو ہے وہ اقلیت کو تحفظ نہیں دیتا؟ کیا آپ کا ملک بھارت جو ہے وہ اقلیتوں کے حقوق ضبط کرتا ہے؟ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جس دہرائے پر کھڑے ہیں یہاں دشمنی سے کام نہیں چلے گا، یہاں محبتیں بانٹنی ہوں گی، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل بانٹ کر جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوں گے. اور اگر نفرتوں کے یہ پہاڑ ہم نے اسی طرح جو ہے وہ اڈیلنے ہیں اور نفرتوں کے یہ پہاڑ اسی طرح قائم رکھنے ہیں تو پھر جنگیں ہوا کرتی ہیں. اور جنگوں میں بہادر لڑا کرتے ہیں، جنگوں میں وہ مرد اور وہ عورتیں لڑا کرتی ہیں جو بہادر ہیں، جو شجاعت اور بہادری کا نمونہ ہے، جنہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا، جن کے سینوں پر گولیاں کھانے کی صلاحیت موجود ہے، جن کی گردنوں پر تلواریں رکھ دو تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ سبق پڑھ کے اپنے اللہ سے جو ہے وہ جا کے ملنے کی خوشی مناتے ہیں. یہ آپ کون سی قوم کو للکار رہے ہیں؟ یہ پاکستانی قوم ہے، ہم ایمان والے لوگ ہیں، ہم مجبور لوگ نہیں ہیں، ہم کوئی یہاں پر جو ہے وہ یہاں بیٹھے ہوئے خالی ہاتھ نہیں ہیں. ہمارے ویپنز ہمارا ایمان ہے، ہمارا ویپن ہمارا حوصلہ ہے جو تم نہیں توڑ سکتے. کوئی دشمن پاکستان کی طرف جو ہے وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. محبت سے مانگو گے تو جان بھی دے دیں گے، اور اگر غصہ دکھاؤ گے، ہمیں للکارو گے تو ہم
انگلی اٹھانے والوں کی انگلی توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قبیلے کے لوگ ہیں جو پاک فوج کے خلاف بات کرتے ہیں؟ کہاں ہے ان کے ایمان، کہاں ہے ان کا کردار، کہاں ہے ان کی نسل؟ نسلی بندہ کسی پر انگلی نہیں اٹھاتا، نسلی بندہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتا، نسلی آدمی کسی کے خلاف سازش نہیں کرتا، نسلی آدمی صرف اپنی ذات اور اپنے کردار پہ کام کرتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں اس قبیلے کے لوگوں پر کہ جو پاک آرمی پر جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ خود فیصلہ کر لیں کہ یہ نسلی ہیں یا کون ہے۔ اور اس شعر پہ آج کے ولاگ کا جو ہے وہ اختتام کروں گی۔ ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور، ٹوٹ سکتا ہوں مگر جھکنا نہیں منظور، ہاں میں پاکستانی فوجی ہوں مجھے اس پر ہے غرور۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔